الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب التجمل للوفد، یہ باب ہے کسی آنے والے قافلے کے لیے، مہمانوں کے لیے خوبصورت لباس پہننا، زیب و زینت اختیار کرنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ سالم بن عبداللہ سے، بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وجد عمر حلۃ استبرق تباع فی السوق، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موٹے ریشم کا ایک لمبا جبہ دیکھا جو بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ فَأَتَى بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، وہ لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا یا رسول اللہ ابتاع هذه الحلة فتجمل بها للعید والوفد، آپ یہ جبہ لے لیجئے، خرید لیجئے اور اسے آپ عید کے موقع پر اور آنے والے وفد کے لیے پہنیے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ یہ لباس تو اس کا ہے کہ جس کا لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ او یہ لفظ بولے انما یلبس هذه من لا خلاق له، یہ لباس وہ پہنتے ہیں کہ جن کا آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فلبث ما شاء اللہ، آپ کچھ دیر ویسے ہی ٹھہرے رہے۔ ثم ارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ریشم کا جبہ بھیج دیا۔ فاقبل بها عمر حتی اتی بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جبہ پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انما هذه لباس من لا خلاق له او انما يلبس هذه من لا خلاق له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس جبے کے بارے میں یہی تو کہا تھا کہ یہ تو وہ پہنتے ہیں کہ جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ثم ارسلت الی بهذه، پھر آپ نے یہی جبہ مجھے بھیج دیا۔ فقال تبيعها او تصيب بها بعض حاجاتك، تو اسے بیچ دے یا اس کے بعض اپنی دیگر ضروریات میں استعمال کر لے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں جب آپ دشمنوں کے قیدی پکڑ کے لائیں گے تو یقیناً ان کا وفد آئے گا آپ سے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے، یا اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو دیگر ملکوں کے، دیگر مذاہب کے وفود، ان کے قافلوں سے آپ کو ملاقات کرنی پڑے گی۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے وفد کے لیے اچھا لباس پہننا، اس کے لیے تیار ہو کہ اس کو ملنا، یہ بھی ایک سنت عمل تھا۔ ہمارے ہاں یہ اہتمام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلاً آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے آنے سے پہلے نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں۔ آپ کبھی اس کا تصور کیجئے گا کہ اس کا مہمان پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے نے میرے آنے پر اہتمام کیا ہے۔ اور ایک آپ اسی 2 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں اور آپ نے غسل بھی نہیں کیا اور آپ سے کوئی خوشبو بھی نہیں، اور آپ ایسے ہی جا کے اس کو ملتے ہیں، جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی ٹھیک ہے جی بیٹھے جی۔ یہ کیفیت ایک اور کیفیت ہے۔ اور آپ آنے والے مہمان کے لیے اگر تیار ہو کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، اس کو بڑی ایک آپ کی شخصیت کا بھی اس کے اوپر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ جبکہ ہم لوگ سادگی کا معنی یہ لیتے ہیں کہ یعنی ہم میں سے جو غفلت کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ سادہ ہے۔ سادگی اور غفلت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ سادگی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے لباس مت پہنیے جو فضول خرچی والے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں۔
لیکن زینت اختیار کرنا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے، عربوں میں یہ چیز تھی اور ان میں اب بھی ہے کہ علماء کوئی ملنے جاتا ہے اس کے لیے خوشبو لگانا، صاف لباس، وہ بڑے اہتمام اب بھی کرتے ہیں وہ لوگ، تو ان میں یہ چلا آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس جب وفد ملنے آتا ہے تو یہ ایک ریشم کا جبہ مجھے بڑا اچھا لگا، آپ اس کو پہنا کریں اور عید کے موقع پر بھی اس کو پہنا کریں۔ اس سے معلوم ہوا عید کے موقع پر بھی ایسی زینت اختیار کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے لیے تو کوئی بات نہیں، چلو چھوٹے بچے یا نوجوان ہوتے ہیں جن کے یہ شوق ہوتے ہیں، بڑا آدمی کہتا ہے چلو میرا جو ہے میں پہن لوں گا، لیکن مسئلہ یہ کہ عید کے موقع پر زینت اختیار کرنا اور اس کو چننا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو کہا کہ آپ اس کو خرید لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ ریشم وہ پہنتا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کا لباس ہے، ہمارا لباس یہ نہیں ہے۔ خیر کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی علاقے سے غنیمت کے طور پر کچھ جبے آئے، آپ نے وہ سب میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک جبہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ وہ کہنے لگے، جبہ لے آئے اور کہا کہ چند دن پہلے جب میں لے کر آیا تھا تو آپ نے اسی ریشم کے جبے کے بارے میں یوں یوں کہا تھا اور اب آپ نے مجھے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو پہنے، میں نے تجھے اس لیے دیا کہ اس کو بیچ کے پیسے لے لو یا اس کو اپنے اور کسی کام کے لیے استعمال کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں کہ جن کو مسلمان کے لیے پہننا جائز نہ ہو، ان کو وہ مسلمان بیچ کے یا کاٹ کر کسی اور ضرورت پہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے مطلق طور پر جو حرام چیزیں ہیں ان کے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ کو مال غنیمت میں شراب ملتی ہے، آپ کہتے ہو کہ شراب مسلمان کے لیے تو حرام ہے، تو چلو ہم اس کو بازار میں بیچ کے کافروں کے علاقے میں بیچ کے پیسے لے لیتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ برائی میں تعاون ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو ریشم کا مسئلہ ہے نا، ریشم کا معاملہ مختلف ہے۔ ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس کی کیفیت اور شراب کی کیفیت میں بڑا فرق ہے، اور شراب کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ شراب کو بازار میں بیچ کر اس کے پیسے نہیں لے سکتے، وہ آپ کو ضائع کرنی پڑے گی۔ جب اسلام نے شراب کو حرام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کو کافروں کے آگے بیچ دو اور اس کے پیسے رکھ لو، آپ نے فرمایا نہیں، ضائع کرو اسے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملتی ہے، مثلا آپ کو بت ملتا ہے، آپ نے زمین کھودی، آپ کو سونے کا بنا ہوا چھوٹا سا بت مل گیا، اب ایک ہوتا ہے سونے کا بھاؤ اور ایک ہوتی ہے وہ پرانی آثار قدیمہ کی نشانی ہونے پر اس مورتی کی قیمت۔ سونے کی قیمت تو نیچے رہ گئی، آپ کو پتہ نہیں کتنے کھربوں روپے اس مورتی کے مل جائیں گے۔ دنیا کے اندر ایسے آثار قدیمہ کے ادارے ہیں جو پرانی چیزیں خریدتے ہیں، ان کے نزدیک پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتا، انہوں نے ایک نشانی اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسی چیز کو باقی رکھتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں کہ جی مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، تو آپ نے ایک شرک کے آلے کو اور ایک بت کو آپ نے باقی رکھا، یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جو صراحتاً حرام ہیں ان کو آپ مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، البتہ ایسی چیزیں کہ جن کی حرمت محدود درجے کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال، یا عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے حلال، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو مارکیٹ میں بیچا جا سکتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ریشم پہننا یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی کافروں کا کام ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسا ریشم پہنے گا تو اس کی پھر یقیناً یہ ایک جرم ہے۔ ایسے کپڑے کے جن میں ریشم بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے بوسکی ہے یا اور اس سے ملتے جلتے کپڑے، یہ پہننا جائز نہیں ہے۔
مرد کے لیے ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تجھے اس لیے دیا تھا کہ یا تو اس کو تو بیچ دے یا تو اس کو کاٹ کے اپنے کسی اور استعمال پہ، مثلا عورتوں کے لیے کپڑا بنا لیا یا اور کوئی چیز ایسی استعمال کر لی، یہ جائز ہے۔ لیکن لباس پہننا ریشم کا مردوں کے لیے درست نہیں۔ حکمت اس کی اصل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اہل علم اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ غرور اور تکبر اس لباس سے انسان میں آتا ہے، تو اسلام نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا جس سے غرور اور تکبر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3054۔